کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اور آپ کے کیا نکاح ہوئے تھے، اس کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، اور اللہ نے کب پابندی لگا دی تھی اور کب اٹھا دی تھی، اس پہ کام کرے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں پہ کام کرے۔ پورا یورپ اور ڈنمارک اور فلاں انہوں نے انہی چیزوں کا سہارا لے کے کارٹون بنائے ولیعذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا۔ مسلمان سڑکوں پر نکل آئے، جان لے لو، خون لے لو، پیسہ لے لو، جائیداد لٹوا لو، سب کچھ حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے۔ ایک کام جو چوٹی کے کرنے کا تھا کہ تم کبھی ان کو جواب بھی تو دیتے، تم بھی تو لکھتے بھائی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے عورتوں پر پابندی لگا دی کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور وفات سے پہلے سب کے لیے، سب کو عورتوں کے لیے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں نکاح کریں، سوائے اس کے کہ وہ رشتے پھوپھی اور چچی، پھوپھی اور خالہ وغیرہ وغیرہ جو ناجائز ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنے رشتے چاہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں آخر یہ ہوا؟ اس کا جواب آپ لوگ کیوں نہیں دیتے یورپ کو؟ وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کا مذاق اڑایا گیا ہے والعیاذ باللہ۔ کسی انہوں نے اتنی شادیاں کی تھیں؟ وہ ایسی کتابیں جو ہندوؤں نے لکھی ہیں، جو انگریزوں نے لکھی ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور کارٹون بناتے ہیں، اور ان کو ہم مسلمان کوئی کتاب نہیں دے سکتے جس میں ہم بھی بیان کریں کہ بھئی اس کی یہ وجہ ہوئی تھی، یہ معقول وجہ ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی گمراہی کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکلے۔ ہم اس لیے جواب نہیں دیتے کہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، اس لیے جواب نہیں دیتے کہ کتابیں کنگالنی پڑتی ہیں، نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں، تعلیم چاہیے، وہ کیوں کریں بھائی؟ وہ تو ہم نے کرنی نہیں، وہ تو بالکل حرام ہوئی بھی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کم اور جذباتیت، اپنا جوش زیادہ۔ اس میں اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں جائز نہیں ہیں۔ اس میں حاشیہ دیکھیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا۔ حضرت حاشیہ میں فرماتے ہیں یعنی جتنی قسمیں کہہ دی اس سے زیادہ حلال نہیں، اور جو ہیں ان کو بدلنا نہیں۔ اور آخری جملہ سن لیجئے اس کا، فرمایا، حضرت تحریر فرماتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ منع آخر کو موقوف ہوا، سب عورتیں حلال ہو گئیں۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں، اور تشریح اس کی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے، یہی روایت جس کا بھی ہم نے حوالہ دیا ہے، کہ یہ پابندی اللہ نے ہٹا دی اور ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہو گئیں۔ کاش کوئی اس پہ کام کرتا۔ یہ سب خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہو گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کو کس چیز نے منسوخ کیا؟ اس کا جواب لے آئیے۔ اس کا جواب کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فعل مبارک نے، یا اللہ تعالیٰ کی وحی ایسی جو پڑھی نہیں گئی اس نے اسے منسوخ کیا ہے، اور جو وحی پڑھی نہیں جاتی اسے ہم حدیث ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کریم کے کسی حکم کو اٹھا دیتی۔ اسی لیے امام ابو سہل سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ناسخ ہوا، اور اس آیت کا یہ حکم جو کینسل ہوا ہے، لا یتلا فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھا گیا، قرآن کی کوئی آیت اس معاملے میں نازل نہیں ہوئی۔ فارسنا، اس سے ہم نے یہ جانا کہ اعتقاد ہے ان لوگوں کا جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی کتاب کا کوئی حکم اللہ کی کتاب کی آیت کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بدل دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، اٹھا دیتی ہے۔ ہم تو نسخ کے یہاں تک قائل ہیں، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ اس لیے حدیث کے متعلق یہ کہنا کہ حدیث کا کیا ہے جی، وہ تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو نہیں چھیڑتے، مگر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی آیات منسوخ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حتیٰ کہ حکم بھی اٹھ جاتا تھا، تلاوت بھی اٹھ جاتی تھی۔ اب ہم اس کی دوسری بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن آیات کی تلاوت اللہ نے منسوخ فرما دی اور حکم باقی رکھا، اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے بھائی، وہ انہی آیات کو لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو تمہارے قرآن میں یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، یہ آیتیں کہاں گئی؟
ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں یہ آیات نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے ان آیات کو منسوخ فرما دیا، ان کی تلاوت اٹھا لی اور ان کا حکم ابھی بھی باقی۔ یہ منسوخ کی دوسری قسم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بحث لکھی ہے، اور جو ان کی کتاب ہے ناسخ القرآن و منسوخ، اس میں نواسخ القرآن کے نام سے انہوں نے لکھی تھی، اب چھپ گئی ہے۔ دیکھیے وہ کیا اس کی مثال دیتے ہیں۔ اب ہم متعدد مثالیں اس کی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات کی تلاوت اٹھا لی اور حکم اب تک باقی ہے۔ تو جو آدمی بھی کہتا ہے کہ بھئی قرآن میں یہ آیت تھی، ہم کہتے ہیں بالکل تھی، آیت باقی تھی، اس وقت پڑھی گئی، اللہ نے بعد میں اٹھا لی اس لیے نہیں ہے، اور حکم اب تک باقی ہے۔ یہ دوسری قسم ہے ناسخ اور منسوخ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جلس عمر علی المنبر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے، فلما سکت المؤذن، اور اذان دینے والے نے جمعے کی اذان جب دے دی، قام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اما بعد ایھا الناس، لوگوں میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، قد قدر لی ان اقولها، اور یہ تقدیر کی بات ہے، میرے نصیب کی بات ہے کہ میں تم سے یہ بات کہوں، لا ادری لعلها بین یدی اجلی، میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کتنی مدت باقی ہے تم میں۔ مراد یہ تھی کہ اللہ نے یہ میرے دل میں بات ڈال دی کہ میں تم سے یہ بات کہوں، فمن وعاها وعقلها، جو آج کی میری اس بات کو یاد رکھے اور اس بات کو حفظ کر لے، باندھ لے گرا سے، فلیحدث بها حیث انتہت به راحلته، تو میری بات کو، اس جملے کو وہاں تک پہنچانا جہاں تک تمہاری سواری تمہیں لے جائے۔ ومن لم یعیها، اور جو آدمی اس کو یاد نہ رکھے، فلا احل له ان یکذب علی، میں یہ جائز نہیں سمجھتا اس کے لیے، اس کو جائز قرار نہیں دوں گا کہ مجھ پر جھوٹ بولنے لگے۔ یہ کون سی اتنی اہم بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جہاں تک سواریاں پہنچتی ہیں میری یہ بات پہنچا دینا، اور مجھے نہیں پتا تم نے کتنا عرصہ اور زندہ رہنا ہے، اور میں تم سے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اور اگر تمہیں یاد نہ رہے تو دیکھو میرے بارے میں جھوٹ نہ بولنا۔ تو بات کیا تھی؟ ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل بعث محمدا بالحق، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل کی، فکان فیما انزل علیہ آیت الرجم، اور رجم کی آیت اللہ نے اس میں نازل کی تھی، فقراناها، ہم نے رجم کی آیت کو پڑھا، ووعیناها، ہم نے اس آیت کو اچھی طرح یاد کیا، وعقلناها، ہم نے گرہ سے باندھ دیا، ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا دو شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کے مرتکب ہوں اور گواہ قائم ہو جائیں، یا جو صورت بھی ہے اس کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس رجم کو کیا۔ فاخشا ان طال بالناس زمان، عمر ڈرتا ہے اس بات سے کہ وقت گزر جائے گا بہت سا، یقول قائل، تو کوئی کہنے والا یہ کہے لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب قرآن میں تو رجم کی آیت موجود ہی نہیں ہے۔ سو یاد رکھو بترک فریضت، یہ امت اگر رجم کو چھوڑ دے گی، قد انزلہ اللہ، تو اللہ نے ایک فرض جو نازل کیا تھا، حد، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ فالرجم فی کتاب اللہ حق، یہ رجم پتھروں کا مارنا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ علی من زنا، وہ انسان جو زنا کا مرتکب ہو، اذا احسن من الرجال والنساء، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جب وہ شادی ہو جائے ان کی اور پھر اس حرکت کا ارتکاب کریں، تو تین صورتیں ہیں، اذا قامت البینۃ، جب گواہ قائم ہو جائیں، ایک تو ان دونوں کو رجم کرو، اب الحبل، یا خاتون امید سے ہو جائیں، دو، اب الاعتراف،
یا وہ اپنے لیے خود اعتراف کر لے ان میں سے کوئی، الا وانا قد كنا نقرأ، اور یاد رکھنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پڑھتے تھے قرآن میں، لا ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر بکم، اپنے والدین اپنے آباء و اجداد کے حکم سے نہ پھرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ کفر ہے، ان ترغبوا عن آبائکم، کہ تم اپنے والدین کے حکم کو نہ مانو۔ اس سارے خطبے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہ پتا چلا کہ رجم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ پہلی مثال ہم دے رہے ہیں، اور آج اس رجم کی آیت کو ہم قرآن کریم میں نہیں پاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ آنے والے آئیں گے اور کہیں گے لانا جی تو آیت الرجم فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں تو رجم کی آیت نہیں ہے، لہذا رجم ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو جو رجم کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی نازل کردہ ایک حد کا انکار کر کے گمراہ ہوتے ہیں لوگ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی جگہ یہ بات کہی ہے، کس نے ان کی یہ بات نقل کی؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے حدود میں نقل کی ہے، حمیدی جو امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے نقل کی ہے، عبدالرزاق نقلی مصنف نے نقل کی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں۔ یہ ہر آدمی نے، محدثین بالعموم اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو لاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر اس آیت پر پھر واپس آئیں گے ابھی، لیکن پہلے اس کو ذرا سا حل کر لیں۔ یہاں پہنچ کے بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ کہا کہ تین صورتیں ہیں اس کی، کہ یا تو گواہ ہو یا حمل ہو یا اعتراف ہو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیوں فرما دیا کہ انا کننا نقرأ، ہم قرآن میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی نافرمانی کفر ہے، اس کا رجم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نا، سوال اٹھتا ہے ذہن میں۔ بھائی اس کا حل یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ یہ رجم کی آیت نازل ہوئی تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم اس کا باقی ہے۔ دیکھو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ آیت ہم پڑھتے تھے قرآن میں کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یہ کفر کی حرکت ہے کہ ان کی نافرمانی کرو، جیسے یہ آیت اس کی تلاوت اٹھ گئی اور والدین کی نافرمانی اب تک باقی ہے کہ حرام ہے، وہ یہ حکم اب تک باقی ہے، ایسے ہی رجم کی آیت بھی اٹھ گئی، اس کا حکم، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی رہ گیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت ہے کہ انہوں نے، اور سننے والوں کی بھی ذہانت ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بس بات آسانی سے سمجھا دی۔ اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اسی لیے یہ جتنے آج رجم کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت کوئی بات اس سے زیادہ کہنی نہیں ہے، یہ گمراہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور زہری پہ بہتان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کے بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ سب گمراہ جو آج کل رجم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھائی نہیں رجم ہوتا کہیں بھی، بے فکر رہو، جو مرضی فحاشی پھیل جائے رجم ہوگا ہی نہیں۔ وجہ اس کی یہ نہ کہو کہ رجم نہیں ہے، رجم حق ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی امت محروم ہو گئی ہے برکتوں سے۔ ایسے منافقوں کے معاشرے میں بھی خدا کسی کو توفیق دیتا ہے کہ خدا کی کتاب نافذ ہو۔ خدا کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسلام کا نفاذ، قاضی، یہ تو اس معاشرے کی قسمت ہے جہاں پر اللہ کے اچھے بندے رہتے ہوں، جہاں پر نفاق کی زندگی نہ ہو۔ یہ قوانین سارے اللہ تعالیٰ منافقوں کو توفیق نہیں دیا کرتا کہ وہ اس کے تحت زندگی بسر کریں، وہ جو بھی قانون ہو ان کا وہ ایک الگ بات ہے، یہ تو بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ عنہ کا وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لولا يقول قائل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر لوگ میرے بعد یہ نہ کہنے لگیں کہ زیادہ عمر فی کتاب اللہ، عمر نے خدا کی کتاب میں اضافہ کر دیا، لَكَتَبْتُهَا فِي الْقُرْآنِ، میں قرآن کریم میں اسے کہیں لکھ دیتا، یہ رجم اتنی پکی بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائیں،
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر مستقل بحث کی ہے. دوسری جگہ آپ دیکھ لیجیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ایھا الناس قد سنت لکم السنن، لوگوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے جو انہوں نے مقرر فرمائے تھے ہو گئے. وفرضت لکم الفرائض، اور تمہارے لیے فرض بھی مقرر ہو گئے اور تم چھوڑے گئے ہو جبکہ راہیں بہت واضح تھیں. ان تضلوا بالناس یمینا وشمالا، لوگوں کے ساتھ دائیں بائیں گمراہی کا کوئی راستہ نہیں، بالکل صاف واضح راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے تمہیں چھوڑا ہے. وآیت الرجم لا تضلوا عنها، اور یہ رجم کی آیت تم نہ بھلانا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ رجم کیا ہے. ورجمنا، اور ہم نے بھی رجم کیا اپنے دور میں اپنی خلافت میں. وإنها قد انزلت، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی. وقرأناها، اور ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا. وہ آیت کیا تھی؟ الشیخ والشیخۃ، مرد یا عورت، فرجموہما، البتہ ضرور تم انہیں رجم کرنا. یہ آیت کا ٹکڑا تھا. ولولا ان یقال زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبتها بیدی، اور اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے خدا کی کتاب میں اضافہ کر دیا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے قرآن میں کہیں لکھ دیتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی جہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا ناحیت المصحف، میں اسے خدا کی کتاب کے کسی کنارے پر لکھ دیتا، ایسے نہ ہو تم لوگ اس کو بھول جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا یہ روایت پہلے بھی عرض کی تھی آپ سے کہ یہ جو سورہ احزاب ہے زر ابن حبیش ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سورہ احزاب تم کتنی پڑھتے ہو؟ 72 73 74 آیتیں. ہم اس سورہ احزاب کو پڑھتے تھے کما نقرأ سورۃ البقرہ، جتنی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اتنی طویل یہ سورت تھی. وَإِنَّا كُنَّا لَنَقْرَأُ فِيهَا، اور ہم اس میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ اذا زنا الشیخ والشیخۃ، مرد اور عورت جب ایسی بدکاری کا کام کریں فرجموہما، تم دونوں کو پتھر مارنا، البتہ ضرور نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہیں حکمت والے. دیکھا آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سورت بھی متعین فرما کے بتا دیا کہ یہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ پوری آیت کیا تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رجم کا حکم باقی ہے اور اس کی قرات اٹھ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ ہو تم اس فریضے کو بھول جاؤ، اور یہ خدا کی کتاب میں نازل ہوا تھا. اور اتقان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی